ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 45 سے پڑھیں گے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ مکر السیئات جنہوں نے برے کاموں کی تدبیریں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے پلان کیے، کیا وہ بے خوف ہیں کہ وہ اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں؟ اس بات کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑی پلاننگ کرنے والے ہیں۔ ہر انسان کی تدبیریں جو ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں، اللہ کی تدبیر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، ان یخسف اللہ دھنسا دے، وہیں پر ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے اللہ زمین میں دھنسا دے، جھوٹ بولتے ہوئے زانی کو زنا کرتے ہوئے اللہ زمین میں دھنسا دے، ظالم کو ظلم کرتے وقت ہی اللہ زمین میں دھنسا دے، فحاشی اور یانی میں جو ہے مست شخص کو اللہ اسی وقت ہی زمین میں دھنسا دے، تو کیا بنے گا پھر؟ افامن الذین مکروا السیئات، کتنی دیکھیں جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ افامن الذین، کیا بے خوف ہو گئے ہیں اور بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی معصیتیں اور بغاوتیں کرنے والے اور ایسے ایسے جرم کرنے والے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے، پھر بے خوف ہو کر سوئے رہتے ہیں۔ ان یخسف اللہ، کہ اللہ نے دھنسا دے زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا لائے اللہ ان پر اچانک عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں، کہ اللہ زلزلہ بھیج کر ان کو زمین میں دھنسا دے، اللہ جو ہے وہ سیلاب بھیج کر ان کو پانیوں میں ڈبو دے، یا اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو بھسم کر دے، نسیم منسیہ کر دے۔ یہ پہلے قوموں کے حالات کو پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچائیں اور یہ آیت دوسروں تک بھی پہنچائیں، خصوصاً وہ لوگ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنے حسن کے نشے میں مست ہیں اور فحاشی اور یانی میں لگے ہوئے ہیں، زنا میں، شراب میں، چوریوں میں، ڈکیٹیوں میں، ظلم میں، دین سے دور۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب ناچ گانے کی مجلسیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ناچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، وہیں پر ہی ہماری پکڑ آ جائے، چیخ آ جائے، آسمان سے بارش برس جائے پتھروں کی، تو کیا کرو گے؟ پہلی قوموں کے ساتھ ایسے حالات نہیں ہوئے۔ اور یأتیہم العذاب، ایسی جگہ سے عذاب آئے جہاں سے تمہیں وہم و گمان ہی نہ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پھر اللہ پکڑ لے انہیں فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کے دوران ہی، یہ چل پھر رہے ہوں اور وہیں اللہ رب العالمین ان کو پکڑ لے، تو کون ان کو چھڑائے گا؟ یعنی جب تم تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ اور سفر پر جاتے ہی درمیان میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کون تمہیں بچائے گا؟ اور جب تم اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے کر رہے ہو، اپنی فحاشی اور یانی کو پھیلانے کے لیے مختلف پلان کر رہے ہو، اس وقت ہی تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ تمہیں پکڑ لے، تو کیا کرو گے؟ اور جب رات کو آرام کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ تو اٹھ ہی نہ سکو، تو پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا جواب ہوگا تمہارا؟ کہ زندگی دی تھی، اللہ تو پوچھے گا نا، زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے، جوانی کہاں برباد کر کے آئے؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، کیا تم اللہ کو عاجز کر لو گے؟ اللہ تمہیں پکڑ لے، ایکسیڈنٹ کر کے کسی ٹرک کے نیچے، کسی بس کے نیچے تمہیں مار دینا چاہے، یا سمندروں میں ڈبو دینا چاہے، یا ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے تمہیں وہاں پہ جو ہے گرا کر پہاڑوں میں تمہارا چورا چورا کر دینا چاہے، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو نہ ملے، تو کیا کرو گے؟ کون بچائے گا؟ فما ہم بمعجزین، رب کو عاجز کر لو گے؟ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں پکڑیں فلا صریخ لہم ولا ہم ینصرون، اگر تمہیں ہم پکڑیں وہاں پر پھر تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اس وقت چیخیں سننے والا، اس وقت آہ و پکار سننے والا، اس وقت آہیں اور کراہیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔
کہ جو سن کر درد کو تو محسوس کر سکے کہ اس کو کتنا درد ہوا ہے۔ اللہ فرماتے فلا صریخ لہم، تمہاری چیخیں سننے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا، اس رب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے معصیتوں سے، نافرمانی والے کاموں سے بچائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں اپنی فرما برداری اور اپنی رضا والے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، ان کے دلوں میں خوف ہی مسلط کر دے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا نرم ہے، بہت شفقت کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے، تو اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی ما خلق اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی، یتفیأ ظلالہ، جھکتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین، دائیں جانب، والشمال، اور بائیں جانب، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ سب عاجز ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے اس زمین پر پیدا کی، درخت، پودے اور پہاڑ، پتھر، حجر و شجر، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کو یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ فرماتے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا جانور ہے جو بھی اس زمین پر چلتا ہے، وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سارے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ساری مخلوق اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں۔ بل ملائکہ، اور فرشتے بھی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اتنی پاورفل مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، اور سجدہ کرنے سے وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی کتنی بڑی، يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمان میں کتنا بڑا سورج، کتنی اس کی طاقت، کتنی اس میں گرمی، کتنی اس میں حرارت، اور چاند کتنا خوبصورت، لیکن یہ سب اللہ کے سامنے جھکنے سے تکبر نہیں کرتے۔ آج ایک انسان کے پاس حسن آ جائے وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کے پاس جوانی آ جائے، جوش آ جائے، ولولہ آ جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا چاند نہیں بگڑا۔ حسن پر اگر کسی نے بگڑنا ہوتا، حسن کی وجہ سے چاند بگڑتا۔ اگر کسی نے جوانی اور اپنی طاقت اور اپنی حرارت کی وجہ سے، اپنی جو ہے گرمی کی وجہ سے بگڑ جانا ہوتا تو سورج بگڑ جاتا۔ کتنی گرمی ہے، آج ایک جوانی کی گرمی میں آ کر بگڑ جاتا ہے اور رب کو بھول جاتا ہے۔ ہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ سب ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش پر۔ الرحمن علی العرش استویٰ ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سارے فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔